مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے اور بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں حضرت اماں حوا کو بھی جنت سے باہر کر دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا کہ ایک خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مور ہوں۔ اور تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ میں تم کو ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تم کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ہاں ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت کے اندر لے گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ اسی طرح رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا ایک گندم کا دانہ اگر آپ چکھ لیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ یہ کہانی تو بہت طویل ہے لیکن مختصر سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا جائے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ بہت ہی مدتیں گزر چکی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو آپس میں ملا دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔